الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان جس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔ دلچسپ مدنی پھولوں کا مختصر مدنی گلدستہ، بعد عصر مدنی مذاکرے کی جھلکیاں۔ رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، سلسلہ میرے رب کا کلام، نگران شورا کے مدنی پھول۔ رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، یوگنڈا میں عاشقان رسول کے مختلف مدنی کاموں کے مناظر۔ رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، مدنی چینل ریلے مجلس کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ابتداءً ملاحظہ کیجیے بعد عصر مدنی مذاکرے کی مختصر جھلکیاں، جبکہ مناجات افطار میں کی جانے والی دعائیں۔ اگر کوئی مدنی مننے کا دل نہ چاہے نماز پڑھنے کا، اور وہ قاری صاحب کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا؟ قاری صاحب کے ڈر سے پڑھے، ماں باپ کے ڈر سے پڑھے۔ ماں باپ بھی تو آرڈر کرتے ہیں نا نماز کا، وہ نماز ضرور پڑھے، بھلے ڈر سے پڑھے تو، اور آہستہ آہستہ اپنا ذہن اس طرف لائے کہ مجھے اللہ کے ڈر سے نماز پڑھنی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ میرے قاری صاحب یا میرے ماں باپ جو نماز کا بولتے ہیں تو یہ میری بھلائی کے لیے بولتے ہیں، تو نماز تو پڑھنی چاہیے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو نماز کا حکم کریں اور نماز اس کو پڑھائیں۔ کیا ہم پہاڑوں کو اپنے ایمان کا گواہ بنا سکتے ہیں؟ اس بارے میں مجھے جواب۔ جی ہاں، پہاڑوں کو، درختوں کو، پتھر کے ڈھیلوں کو، ریت کے ذروں کو، ہر چیز کو، سمندر کو، بارش کے قطروں کو کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا گواہ بنا سکتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوا علی الحبیب محمد۔ دعوت اسلامی نے ہمارا قرآن درست کرنے کے لیے ہمیں مدرسۃ المدینہ بالغان دیے ہیں۔ ایک تعداد ہوتی ہے جس کا قرآن پڑھنا درست نہیں ہوتا۔ اس طرح اپنی نمازیں درست کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے ہمارے مبلغین تیار کیے ہیں جو ہماری نمازیں درست کرواتے ہیں۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ جو درس نظامی کا عالم بنانے کا ادارہ ہے، اس میں داخلے بھی جاری ہیں، جس میں الحمدللہ 12 سال سے اوپر جو ہمارے اسلامی مدنی منع ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھیں۔ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کیا کریں
تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب ہو۔ روزانہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں بھی ضرور شرکت کرنے کی نیت رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ یا رب مصطفیٰ، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، بہت گناہ گار ہیں، دنیا میں بھی عافیت نصیب فرما، موت کے وقت بھی، اور ہمیں موت کے وقت ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ ہم نے موجودہ حالات میں تو کئی واقعات سنے ہیں، دیکھے ہیں، بلکہ گورکنوں کے بیانات پڑھے ہیں کہ اب تو قبروں سے سانپ نکلے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ کسی کی قبر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا، تو کوئی گورکن کہتا ہے کہ اب تو جب قبریں کھودی جاتی ہیں تو پہلے سے ہی گرم مٹی سے ہمارے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اے مولا ان قریب دنیا سے جانا پڑ جائے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑ جائے گا۔ مولا کریم ہمیں قبر میں بھی عافیت نصیب فرما۔ کیا جو ناراض ہو گیا یا رب۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شرکائے اعتکاف کو اپنے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے، یعنی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت یا ارادے سے عبادت کرنا ریاکاری ہے۔ مثلا لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا مقصود ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اسے عزت دیں، کرے بھائی کیا یار عبادت گزار ہے، یار کسی گھر میں کیسا روزہ رکھ رہا ہے، یہ کتنے نفلی روزے رکھ رہا ہے یہ، اور عزت دیں اسے، اس کی تعریف کریں اس طرح، اور اس کی خدمت میں مال پیش کریں، یعنی اس کا مقصود یہ ہو کہ لوگ میری عزت کریں، اور مقصود یہ ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اور اس سے یہ بھی مقصود ہو کہ پھر تعریف کرتے ہوئے لوگ اس کی خدمت میں مال بھی پیش کریں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کو مال بھی پیش کیا جائے، البتہ یہ ہے کہ اگر لوگ تعریف کریں، اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، تو یہ ریا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ ریا کی تعریف ہے۔ اچھا، ریاکاری کے مختلف درجات ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں کہ ریا کے بہت درجے ہیں اور ہر درجے کا حکم علیحدہ ہے۔ بعض ریا شرک اصغر ہیں، بعض ریا حرام، بعض ریا مکروہ اور بعض ثواب۔ مگر جب ریا مطلقاً بولی جاتی ہے تو اس سے ممنوع ریا مراد ہوتی ہے۔ یعنی جب بھی ہم مطلق ریا بولیں گے نا کہ ریاکاری نہیں کرنی چاہیے، تو اس سے مراد جو ہے وہ ممنوع ریا ہی ہے۔ اور نگران شورا نے بعد مغرب براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے میرے رب کا کلام میں مدنی پھول ارشاد فرمائے، آیات قرآنی کی تفسیر بھی بیان کی۔ یہ وقفہ کہلاتا ہے، یہ بھی سکتے کی علامت ہے، البتہ یہاں ما قبل دونوں علامات یعنی سین یا سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ ٹوٹے۔ سکتہ اور وقفہ میں یہی فرق ہے کہ سکتے میں کم اور وقفے میں زیادہ ٹھہرا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیے، یہ آیا یہ وقفہ، تو یہ بھی سکتے کی علامت ہے، البتہ یہاں ما قبل دونوں علامت، اس سے پہلے ہم نے بتائی تھی سین اور سکتہ، اس کے نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ ٹوٹے، تو یہ علامت ذہن نشین رہے۔ یہ ہے
कुल ऊपर जो लिखा है, ये सूरह इखलास में आप पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। अच्छा, अब इसको अगर आप पढ़ेंगे कुल जो नीचे लिखा है, गलत जो लिखा, इसका मतलब है खा ले। आपने वो पढ़ा कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो, तो कुल इसका मतलब खा ले, और कुल इसका मतलब कह दो कुल हुवल्लाहु अहद, तुम फरमाओ वो अल्लाह एक है। कुलू वशरबू, खाओ और पियो। तो देखिए ये कुल का इस्तेमाल मोटे काफ के साथ सूरह इखलास के साथ हुआ, और लंडी वाले काफ के साथ ये एक और आयत करीमा में इसका इस्तेमाल हुआ। अब आप मीठे मीठे इस्लाम भाई गौर करें कि तुम फरमाओ अल्लाह एक है। अगर यहाँ मुराद है तुम फरमाओ, कह दो, अब हम पढ़े कुल तो खा ले, मायने कितने बदल जाएंगे। ये जो हिस्से बने हुए ना, ये हिस्से, ये दांत हैं, ठीक है, ये दांत बने हुए हैं हमारे, दांत दाढ़ की तरफ का हिस्सा, ये दांत का हिस्सा, ये अगले दो दांत हैं, ये दांत जैसे हमारे बने हुए, ठीक है। ये हमारी जबान बनी हुई है। ये जब जबान के जब आखिर में जब कौवे पक जाते हम कहते हैं, तो ये बिल्कुल वो हलक का वो ऊपर का हिस्सा है। तो ये ना, ये हलक है, हलक का पहला हिस्सा, बीच का हिस्सा, हलक के नीचे का हिस्सा, और ये सीने की तरफ का हिस्सा है ना, जौफ जिसे कहते हैं। दुआत की अदायगी किस तरह होगी, ये जबान हमारी बनी हुई है, ये जबान का बीच का हिस्सा है। यहाँ से कौन से हुरूफ निकलेंगे, ये देखिए, ये मैंने जो आपको काफ और कौफ जो अभी आज मैंने समझाया, देखिए काफ ये किस हिस्से से निकल रहा है, कौफ जबान के किस हिस्से से निकल रहा है, दोनों के अदायगी की जो जगह हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। ये देखिए, ये जबान का ये हिस्सा है, ये जबान की नोक है, और ये आगे के दांत है, तो ये जबान की नोक दांतों के किस हिस्से से लगेगी, जबान की करवट ये दाढ़ों के किस हिस्से से लगेगी, जबान के बीच के हिस्से से क्या निकलेगा, ये फिर पहले हलक से क्या निकलेगा, बीच के हलक से क्या निकलेगा, हुर्फ हल्की अलग हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको वक्तन फवक्तन अर्ज करने की कोशिश करूंगा। तो ये एक नक्शा है हमारा जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, ताकि आप इसे समझने की पूरी कोशिश करें और इस बात को महसूस करें कि ये एक ऐसा इल्म है कि जिसके सीखने की हमें बेहद ज़रूरत है। जो आज अगर हम दावा करें कि मुझे कुरान दुरुस्त पढ़ने आता है, तो क्या हमने कुरान को इस तरह दुरुस्त पढ़ने और सीखने की कोशिश की है कि हमारा कुरान दुरुस्त हो जाए, हमारी ज़बान की अदायगी का जो अंदाज़ है वो दुरुस्त हो जाए कि कौन सा हर्फ कहाँ से निकालना है और हलक से कौन सा निकलेगा, ज़बान की करवटें कहाँ इस्तेमाल करनी है, नोक ज़बान का इस्तेमाल कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ दिखाई जा रही हैं, इसमें जो मेरी अपनी भी जो नीयत है वो डेफिनेट यही है, ताकि एक आपको मारिफत हो जाए, पहचान हो जाए कि कुरान करीम को पढ़ने के लिए हमें किन किन ज़राए की हाजत पड़ती है। सिलसिला मादानी मुज़ाकरा में निगरान शूरा ने मादानी फूलों से मादानी चैनल के नाजरीन को नवाजा, मुनफरिद तरीके से समझाने का एक प्यारा सा अंदाज आपका मुलाहजा कीजिए। आज माह रमज़ान मुबारक की 7वीं शब है और बस अब हम बढ़ रहे हैं 10 रमज़ान मुबारक की तरफ, और 10 रमज़ान मुबारक इंशाअल्लाह मदनी चैनल का 8 साल पूरे हो जाएंगे। अगर आपको कोई मदनी चैनल की वजह से आपके घर में, आपकी ज़ात में, आपके अतराफ़ में अगर आपको कोई तब्दीली नज़र आई है, तो आप कॉल करके ज़रूर हमें रिकॉर्ड करवाइएगा कि जब से मदनी चैनल आया है तो मुझ में ये तब्दीली आई है, या जब से मदनी चैनल हमारे घर में आया है हमारे घर में ये तब्दीली आई है, जब से मदनी चैनल हमने देखा है तो हमारे बच्चों में ये तब्दीली आई है, जब से मदनी चैनल हमारे यहाँ चला है हमारी मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ी है। इस तरह की ये मेरे अंदर बुराइयाँ थीं, मैंने बुराइयाँ छोड़ दी हैं, वगैरह वगैरह। अगर ऐसा कुछ है आपकी ज़िंदगी में तो आप ज़रूर हमें कॉल कीजिए, हो सके तो व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं कि मैं पहले ऐसा था, मदनी चैनल ने मुझे ऐसा बना दिया है। तो हो सकता है कि हम आपके ये तासुरात और आपकी ये मदनी बहारें हम ये 10 रमज़ान मुबारक तक इसके आगे पीछे मदनी चैनल पर दिखा भी सकें, चला भी सकें। इससे इंशाअल्लाह मदनी चैनल की नेक नामी, दावत इस्लामी की नेक नामी है, और यूँ इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी तादाद आशिकान रसूल की इनके दिलों में
مدنی چینل کی مزید محبت بڑھے گی. تو آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, ہمارے واٹس ایپ نمبر, ہماری کال نمبر, یہ سب آپ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا والے دیکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا والوں کو بھی دعوت ہے, مدنی چینل والوں کو بھی دعوت ہے, سب کو دعوت ہے, حاضرین کو بھی ہے, ناظرین کو بھی ہے کہ آپ اپنی مدنی باہر ہیں. جو کچھ آپ کو اپنے بچوں میں تبدیلی نظر آئی ہے, تو اگر ماں چاہتی ہے کہ میں کچھ اپنے جذبات کا اظہار کروں, تو آپ کی مدنی منی فون کر دے یا گھر کے محرم سے کال کروا لیں کہ الحمدللہ یہ ہمارے اندر فرق پڑا ہے. تو امید ہے کہ آپ کی یہ کالز, آپ کے جذبات, آپ کے تاثرات کئیوں کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اس سے. مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے معمور مدنی پھول, سحری کے انوار, کھانے کی پائی عاشقان رسول نے سعادت, ان لمحات بابرکات کے بارے میں مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. محمد سید الکونین والثقلین, محمد سید الکونین والثقلین, والفریقین من عرب ومن عجم, مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بچوں کو کس عمر میں کمپیوٹر دیا جائے, ارشاد فرما دیں. بچوں کو تو ان جدید آلات سے بچانے میں عافیت ہے. اب بچہ نہ, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچائے کس طرح. اب تو بچے کو بہلانے کے لیے بھی یہ آلہ مل گیا. پہلے وہ گھنگرو بجاتے تھے بچے کو بہلانے کے لیے, اب وہ فون وغیرہ پر ایسے ٹیون ہوتے ہیں اور ایسے کارٹون لا کر اس کی آوازیں نکل کر وہ بچے کو دکھاتے تو بچہ گم ہو جاتا ہے اس کو دیتے تو. اس طرح کے اب انداز آ گئے. اب بچے کو شروع سے ہی ان آلات کا خوگر بنایا جا رہا ہے. 2 سال کے بچے آن کر لیتے ہیں, ریکارڈنگ کر لیں گے, کبھی کچھ, کبھی کوئی اپنی دباتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو ان کے کارٹون یا جو بھی ہے وہ مل جاتے ہیں. یعنی اس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے. تو عمر کی قید تو رہی نہیں. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ بچہ ہو یا بڑا, بلا ضرورت ان چیزوں کو ٹچ نہ کرے. ان میں بھلائی بھی ہے لیکن کم, اب برائی غالب ہے. زرا سب سے پہلے کس نے بنائی؟ حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے. آئینہ دیکھتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اگر کوئی شخص ہم سے کمپیوٹر لے کے جاتا ہے یا لیپ ٹاپ خریدتا ہے اور 1 ہفتے 10 دن بعد واپس ریٹرن دے کے چلا جاتا ہے, اور ہم دوسرے کسی کسٹمر کو وہ نیا کہہ کر بیچ سکتے ہیں؟ اب یہ نیا نہیں کہلائے گا, تو اس لیے وہ نیا کہہ کر بیچیں گے تو ظاہر دھوکہ ہوگا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے دن نیا تھا کہ بھئی یہ 8 دن پہلے یا 12 دن پہلے نیا لے گیا تھا مجھ سے اور یہ واپس دے آیا, یہ ہے. مدنی مذاکرے میں کافی معلومات ہوتی ہیں, قرآن و حدیث کے سوالات اور ان کا جواب ملتا ہے. کافی دین کی معلومات مدنی مذاکرے میں ہو رہی ہیں. مذاکرہ سن کے ہم کو بہت سے ایسے مسائل کا علم ہوا جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلام, آمن تذكر جيران بذي سلام, ما زجت دمعا جرى من مقلات بدم. اور سلسلہ رحمتوں بھرے لمحات جس میں ہوتے ہیں بہت ہی پیارے پیارے سیگمنٹ,
رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری نے دیے مدنی پھول، آئیے سلسلے کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ دھوکے والی بات جو ہے نا، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور چونکہ یہ ایک ایسا، آپ نے جس طرح کہا نا کہ مسلمان ہو کر دھوکہ دینا، من غشنا فلیس منا، یہ کتنی بڑی تنبیہ ہے، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، لیکن نبی پاک کا امتی کہلا کر دھوکہ دے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کو غلہ بیچ رہا تھا یا کھجور بیچ رہا تھا شخص، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے غلے میں ہاتھ ڈال دیا تو نیچے سے وہ گیلا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا حضور بارش ہوئی تھی۔ تو بارش ہوئی تھی تو گیلا اوپر رکھتے، اندر کیوں چھپا کے رکھتے؟ تو یہ آج فروٹ بیچنے والے، آج دنیا بھر میں، یعنی پاکستان میں بالخصوص بہت ساری چیزیں بک رہی ہیں، لوگ غریب بیچارے لے کر چلے جاتے ہیں، گھر جا کے سر پکڑ لیتے ہیں کہ اوپر دکھاتے کچھ ہیں دیتے کچھ ہیں۔ یہ صرف اس میں نہیں، اب عید کے دن ہوں گے تو کپڑوں کی خریداری میں، بہت ساری چیزوں میں جناب بالکل پکا رنگ ہے، بالکل میڈ ان فلاں ہے، اتنے کی میری خرید ہے۔ کیوں جھوٹ بول کر، کیوں دھوکہ دے کر آپ مال کمانا چاہتے ہیں؟ کل بھی بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے حلال روزی رکھی ہے، ہم خود ہی اپنے اعمال کے ذریعے اسے حرام کر لیتے ہیں، تو برائے کرم دھوکہ نہ دیں۔ اور پھر رمضان میں دھوکہ، آپ ذرا سوچے تو صحیح، اتنا برا حال ہے ملاوٹ کا اشفاق بھائی کہ پچھلے دنوں ایک کالم آیا تھا، ایک مطلب اداریہ آیا تھا کہ جو بلڈ لگایا جاتا ہے انسانوں کو، اس بلڈ میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ کیا مطلب آپ یعنی دوائیوں میں ملاوٹ، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ۔ اب یہ حدیث پاک وہ تمام تاجران غور سے سنیں کہ میرے آقا اگر ہم نبی پاک کے نہیں ہیں، ہمارا نہیں، تو پھر جائیں گے کس کے پاس؟ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے در سے دور کر دیا تو کس سے شفاعت کی خیرات لیں گے؟ کس کے دامن میں جا کر چھپیں گے؟ نماز کے حوالے سے بھی آپ نے جو آج موضوع لیا ہے، اور یہ بڑا اہم موضوع ہو سکتا ہے، لوگ کہیں کہ یار رمضان میں تو ویسے ہی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا موضوع کیوں لائے؟ تو آپ خود دیکھیں کہ پہلی رمضان کو جب مسجد آباد تھی، آج آہستہ آہستہ وہ جوش کم ہو رہا ہے۔ اچھا چلیں رمضان میں آپ پڑھ بھی لیں گے تو خود بتائیں چاند رات کو کیا حال ہوتا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے مسجدیں ایسی ویران ہوتی ہیں کہ شاید مسجدیں زبان حال سے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ رمضان تو گیا، مسلمان کہاں گیا؟ کیا نمازیں صرف رمضان میں فرض ہیں؟ تو اس بار یہ نمازوں کی پریکٹس بھی ہمیں اس بات پر مجبور کرے اور ہم پکا عہد کریں کہ رمضان رہے نہ رہے ہم نمازی رہیں گے۔ رکن شورا حاجی رفیع العطاری کی تھائی لینڈ بینکاک میں مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے مدنی حلقے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع۔ اور مجلس آئی ٹی کی ایک خوبصورت پیشکش پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی پیش کر رہی ہے شہزادہ اتار حاجی بلال رضا اتاری سلامہ الباری کی نصیحتوں اور بیانات سے مزین ایپلیکیشن مولانا محمد بلال رضا اتاری۔ اس ایپلیکیشن میں آپ کے لیے ہیں فیضان میلاد ایکٹیویٹیز، اس میں حاجی بلال کے مختلف جگہوں پہ بیانات وغیرہ کے مناظر، فیضان دلائل الخیرات، حمد، آئیڈیز، استغاثہ، مختلف کلام، مناقب، مناجات، نعتیں، قصیدے، مدنی گلدستے، راہ نجات سیریز، سنتوں بھرے بیانات، مختلف شارٹ کلپس، ایکٹیویٹیز۔ یہاں آپ شہزادہ اتار حاجی بلال رضا اتاری سلامہ الباری کی مختلف مدنی کاموں کی ایکٹیویٹیز سے آڈیو اور ویڈیو کی صورت میں استفادہ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کی گئی ویڈیوز کو مائی لائبریری میں جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ایکٹیویٹیز کو آپ سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ سرچ کے آپشن کے ذریعے ویڈیوز سرچ بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید آپشنز بھی موجود ہیں۔ ایپلیکیشن کو ریٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اس ایپلیکیشن کو dawatIslami.net اور ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ یوگنڈا ایسٹ افریقہ میں عاشقان رسول کی نیکی کی دعوت، ملاقاتوں کے مناظر، پیام دعوت اسلامی عام کرنے کی سعی ملاحظہ کیجیے۔ نیکی کی دعوت میں پیام دعوت اسلامی پیش کیا گیا۔ مناظر ہیں یوگنڈا سے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ یا عز و جل رمضان المبارک کی برکتیں ہیں
آپ مدنی چینل پہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے پروگرام دیکھتے ہیں. تمام اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کو فالو کریں, نمازیں پڑھیں, اللہ کی اطاعت کریں اور گناہوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے, دعا ہے یہ تجھ سے دل ایسا لگا دے, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول, نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. رکن شورا حاجی فاروق جیلانی عطاری کی شہداد پور باب الاسلام سندھ پاکستان میں مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا. ٹنڈو آدم میں آپ نے ملاقاتوں میں تعزیت اور عیادت فرماتے ہوئے مدنی پھول دیے, جبکہ مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دینے کا ذہن بھی دیا. فیضان رمضان, فیضان رمضان, فیضان رمضان, رمضان 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 رمضان, فیضان رمضان, رمضان رمضان رمضان, فیضان رمضان. رب کی ہوئی عطا ہے, رمضان آ گیا ہے, رب کی ہوئی عطا ہے, رمضان آ گیا ہے, توبہ کا در کھلا ہے, رمضان آ گیا ہے, توبہ کا در کھلا ہے, رمضان آ گیا ہے. رمضان 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 رمضان, فیضان رمضان, رمضان 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 رمضان, فیضان رمضان. بخشش ملے گی سب کو, رحمت ملے گی سب کو, بخشش ملے گی سب کو, رحمت ملے گی سب کو, یہ کہہ رہی ہوا ہے, رمضان آ گیا ہے, یہ کہہ رہی ہوا ہے, رمضان آ گیا ہے. بڑھتے ہیں ملائیشیا کی جانب, جہاں مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی ماحول میں ہونے والے سنت اعتکاف کی دعوت پیش کی. مدنی پھول ارشاد فرمائے, جبکہ کوریا سے عاشقان رسول کی ملائیشیا آمد ہوئی. میٹھے میٹھے اسلامی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں دوسرے ممالک سے سفر کرتے ہوئے دوسرے ممالک میں نیکی دعوت پھیلانے کے لیے سفر کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل آج کوریا سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلہ ملیشیا میں پہنچا ہے. انشاءاللہ عز و جل تمام عاشقان رسول مل کر یہاں پر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کا یہ مدنی قافلہ سفر کرتے ہوئے اس وقت ملیشیا میں حاضر ہے. جیسے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ماہ رمضان میں اعتکاف کی بہاریں ہیں. انشاءاللہ عز و جل ہمارے ملیشیا میں کوالالمپور میں دعوت اسلامی زیر اہتمام آخری سرے کا سنت اعتکاف ہوگا. ہمارے ماشاءاللہ آج یہاں اجتماع ہوا
اور اسلام بھائیوں نے نیت کی ہے ماشاءاللہ. یہاں ہمارے مختلف ممالک کے اسلام بھی موجود ہیں, یہ بنگلہ دیش کے ہیں, یہ ہمارے ملیشیا کے ہمارے اسلام بھی ماشاءاللہ, اور انہوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اعتکاف کریں گے. تو ہمارے وہ اسلام بھائی جو ملیشیا میں رہتے ہیں, جن کے جاننے والے ملیشیا میں رہتے ہیں, آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ بھی اعتکاف کیجیے, اپنے جاننے والوں کو یہاں دعوت دیجیے. اور یہاں اعتکاف کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن یہاں ملیشیا میں سنتوں برا اعتکاف فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہمارے یہاں یہ موجود اسلام نہیں ہیں, یہ بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کے ساتھ اور بھی بہت سے اسلامیوں نے ماشاءاللہ نیت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ ہم خود بھی اعتکاف کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے کر ماہ رمضان میں اعتکاف کروائیں گے انشاءاللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان اور دیگر مقامات پر عاشقان رسول جو دعوت اسلامی کے تحت ایک ماہ کے اعتکاف میں شامل ہیں, سنت آداب کے ساتھ ساتھ فرض علوم سیکھ رہے ہیں. ان اسلامی بھائیوں کی تربیت کے کچھ مناظر ملاحظہ کیجیے. مدنی چینل ریلے مجلس کے اسلامی بھائیوں کی مقامی کیبل مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان کے جنرل مینیجر سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. یہ ایک بڑا کیبل نیٹ ورک ہے, انہیں دعوت اسلامی کی کوششوں سے آگاہ کیا گیا. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم, اس پہ فدا ہو بچہ اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی جانب آپ کے لیے چلتے ہیں, جہاں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے اسلامی بھائیوں کو ایک مدنی حلقے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے. الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں اللہ کے مہمان مہینے, پیارے پیارے میٹھے میٹھے برکت والا مہینہ, رحمت والا مہینہ, جہنم سے آزادی کا مہینہ رمضان آ چکا ہے الحمدللہ. اس وقت ہم ڈھاکہ بنگلہ دیش کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سعید آباد جونو پوت موڑ میں ہیں. الحمدللہ یہاں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف چل رہا ہے. معتکفین کے علاوہ دیگر اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. اللہ عز و جل کی رحمت سے بنگلہ دیش میں 13 مقامات پر پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوا ہے الحمدللہ, اور دیگر شہروں میں بھی ترکیب ہے. اسی طرح آخری عشرے کے بھی اعتکاف کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ, وہ اس میں مقامات بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پورے ماہ رمضان کا اعتکاف, ایک تو یہ کہ مسجد میں رہنے کی سعادت, مسجد میں رہنے کی برکتیں,
عبادت کے موقع، گناہوں سے بچنے کا الحمدللہ موقع مل جاتا ہے، بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر نیک ماحول کی، مدنی ماحول کی برکتیں ملتی ہیں، سیکھنے کا ملتا ہے۔ پھر رمضان ہی بار بار نہیں آتا، سال میں ایک دفعہ آتا ہے رمضان، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، تو رمضان رمضان ہے۔ نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، برکتیں، پہلا عشرہ رحمت، پھر مغفرت، پھر جہنم سے آزادی۔ روزانہ کئی لاکھ لوگوں کی جہنم سے آزادی کی جاتی ہے، مغفرت کی جاتی ہے، کیا پتہ ہمارا بھی ان میں نام ہو جائے۔ اس میں برکتیں حاصل کر لیجئے، اس میں رحمتیں حاصل کر لیجئے۔ مغفرت پانے والوں میں کاش ہمارا بھی شمار ہو جائے، کاش ہمارا بھی نام لکھ لیا جائے، بس اللہ قبول فرما لے۔ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی کہ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں آ گئے۔ اور آپ کو ایک اور مبارکباد پیش کروں گا میں، یہ بہت سارے ہمارے خواب تھے نا، شوپنے تھے کہ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، 3 دن اجتماع ہوگا، ڈھاکہ میں فیضان مدینہ ہوگا، مدنی چینل ہوگا، تو اللہ کی رحمت سے مدنی چینل بنگلہ آ گیا۔ آج خوشخبری بتائی گئی، جو ہمارا فیضان مدینہ ڈھاکہ کا ایریا ہے سعید آباد، یہاں پر بھی الحمدللہ چالو ہو گیا۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس ایریے میں مدنی چینل بنگلہ نہیں چل رہا وہاں چلانا ہے، اور اردو بھی چلانا ہے، اس لیے کہ اردو الگ سیٹلائٹ پر ہے، بنگلہ الگ سیٹلائٹ پر ہے، دونوں چینل چلیں کیا ہے؟ یہ گناہ کے تو 100 چینل چلتے ہیں، ناچ گانے کے کتنے چینل چلتے ہیں، بیہودہ چینل کتنے چلتے ہیں، تو ہمارے دونوں چینل چلیں تو کیا ہے؟ کوئی یہ چینل دیکھے، کوئی وہ چینل دیکھے، جو بھی دیکھے مدینہ مدینہ کرے وہ۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، مدنی چینل بنگلہ جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ تحفہ ہے ہمارے لیے، تحفہ گھر بیٹھے مل گیا ہے۔ یہ الیکٹرانک مبلغ ہے، اس کو بیل بجانے کی، دروازہ بجانے کی، اندر آنے کی انومتی، پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تار کے ذریعے ہر گھر کے اندر آ جاتا ہے، یہ بیڈ روم میں آ جاتا ہے، یہ ڈرائنگ روم میں آ جاتا ہے، یہ ہر گھر میں چلا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس کو، بس اس کو گھر گھر پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یہ شعر یاد رکھیے گا، اس کا پھر آپ بنگلہ میں ٹرانسلیٹ کر لیجیے گا، آسان ہے، اردو میں بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، عطار کون؟ امیر علیہ سنت، ایک اللہ کے ولی، کہ جب ناز یا کلام لکھتے ہیں تو ان کا تخلص ہے عطار، ہے نا؟ تو مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ رحمت ہو خدا کی، ہو کرم سرکار کا، رحمت خدا کی ہو، کرم سرکار کا ہو۔ یہ کون دعا دے رہے ہیں؟ اور امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں کہ مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، عطار کو کیا ٹکا پیسہ چاہیے؟ عطار کو کیا نام چاہیے؟ یعنی مدنی چینل عطار نے ہمیں دے دیا، ایک مرشد نے دے دیا، اللہ کے ولی نے دے دیا۔ اب اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ گھر گھر پہنچانا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، پھر اس کے لیے فنڈ بھی تو کرنا ہے نا، ٹکا پیسہ جمع کرنا ہے، مدنی عطیات جمع کرنے ہیں۔ ایک کیبل کا تار لیتے ہیں وہ 400-500 ٹکا لیتا ہے، چھاتا لگاتے ہیں وہ 4-5 ہزار لے لیتا ہے۔ تو اتنا بڑا چینل جس کا کوٹی ایکسپینس ہے، ابھی تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، کچھ جمع کروایا مدنی چینل کے لیے؟ فری میں مل گیا، کوٹی اس کا خرچ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کر مدنی چینل کے لیے مدنی عطیات بھی کریں گے انشاءاللہ، بلکہ اپنی پوری دعوت اسلامی کے لیے خوب مدنی عطیات کریں گے انشاءاللہ۔ مسجدوں میں رونقیں بہاریں ہیں تو نمازیوں پر انفرادی کوشش کریں گے، نیک بنیں گے، نیک بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں کے فوراً بعد آپ ملاحظہ فرمائیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ، اور رات کا مبیش 10 بجے مدنی مذاکرہ براہ راست۔ آج کی فکر مدینہ کا مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ فیضان سنت صفحہ 848 پر یہ مدنی پھول موجود ہے۔ آج کی 7 رمضان مبارک پیر شریف کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجیے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا